بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام سنگھ چاہیے، اور آج کی یہ مجلس شب جمعہ کی مجلس ہے، پہلی شب جمعہ ہے ماہ رجب کی، جو ایکسٹرا آرڈنری رحمتوں کو لے کر آئی ہے۔ ویسے ہر شب جمعہ رحمتوں کو لے کر آتی ہے، لیکن رجب کی پہلی جمعرات ایک عظیم رحمتوں کو لے کر آئی ہے، عظیم رحمتوں کو، اس لیے کہ اس رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے سال میں ایسے ہیں کہ جس میں ویسے اللہ 24 گھنٹے رحمت کو نازل کرتا ہے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہر وقت 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 18 مرتبہ منیمم کہو یا غفور الرحیم، یا غفور، دن میں اپنی زبان پہ، تمہاری زبان پہ یہ جملے آنا، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اس کے بعد یہ جملے بھی اپنی زبان پہ رکھو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیم۔ پھر یہ بھی پڑھو یا عزیزو یا غفار، یا میں کہتا نا یار کہ چلتے پھرتے، گاڑی میں بیٹھ رہے، ٹرین میں جا رہے، آپ جیسے ہے، ایون اگر تم وضو سے بھی نہیں ہے تو تم یہ تسبیح پڑھ سکتے۔ اف یو آر ناٹ ان دا وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو لیکن شب جمعہ آج کی رات اپنی زبان پر لے کر آؤ۔ اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ تمہارے اوپر رحم نازل کرے گا۔ اس لیے کہ دوستو ہماری پوری زندگی میں ہم کو کیا چاہیے؟ واٹ وی نیڈ، ایکچولی یو ٹیل می واٹ وی نیڈ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، ہم صرف بلیسنگ آف پروردگار چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو جہاں، ایک چیز یاد رکھو، جہاں رحمت آئے گی وہاں پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جہاں رحمت رہے گی پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ تمہارے بزنس میں، تمہاری جاب میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت میں، اولاد کو صراط مستقیم رکھنا، ایون تمہارے فلیٹ میں، بامبے میں، تم کیا چاہتے ہیں؟ رحمت خدا چاہتے ہیں نا؟ جسٹ یو نیڈ دا بلیسنگ آف پروردگار۔ اف یو گیٹ دا بلیسنگ اٹ مینس یو ہیو ڈن ناؤ ایوری تھنگ، ہر چیز ہوگی تمہیں۔ ورنہ یاد رکھو اتنا اسٹرگل ہے تمہاری زندگی میں، اتنا اسٹرگل ہوگا اف یو ڈونٹ ریسائٹ دس تسبیح۔ 24/7 پڑھو یار، 24/7 کیا جا رہا؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بنا رہی ہے عورت، پڑھ رہی یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا غفور۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اسی کا جملہ، قرآن مجید کا یہ جملہ جو تم دہرا رہے، اس کا یہ ون آف دی نیمز میں سے، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یو ول گرو لائک دس۔ ہر پرابلم کے لیے بہترین عمل دے کے جا رہا۔ ایون وین یو گو ٹو یور ڈیڈز گریو، وین یو گو ٹو یور ڈیڈز گریو ان محفل مصطفیٰ، میں ان کی اولاد کو بول رہا، جو پڑھتے پڑھو، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، حدیث قصہ، جو پڑھتے پڑھو، میں کسی کو روک رہا نہیں، یہ ایڈ کر لو اس میں۔ دعا کرو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، باپ کی لحد پہ بیٹھ کے بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ، میرے باپ پہ ایسا رحم کر جیسا اس نے بچپنے میں ہم پہ کیا ہے۔ پڑھو یا بولو یا غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو میرے باپ پہ رحم نازل کر دے۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، میرے باپ کی لحد پہ، یہ سارے قبرستان پہ رحم نازل کر دے۔ پروردگار تو تواب و رحیم ہے، تو تواب و رحیم ہے، تو میرے باپ کی لحد پہ، یہ پورے قبرستان پہ، پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں پہ تو رحم کر دے۔ جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا تمہارے ماں باپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ بھی دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرو اولاد کے، اللہ ایک اب تمہارے لیے صرف تمہاری ماں ہے، میں ان کی اولاد کا بول رہا ہوں،
جن کا باپ مر گیا، یہ سب کے لیے میسج ہے، جن کا باپ مر گیا اب اس کے لیے صرف ماں رہ جاتی ہے، یا کسی کی ماں مرتی تو باپ رہ جاتا. اللہ کی دو رحمتیں جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، پلیز غور سے سنو، اللہ کی دو رحمتیں جو تمہارے ساتھ تھے ماں اور باپ کی شکل میں، کہ جو ایک رحمت کا شیڈ تھا تمہارے گھر میں، ایک بلیسنگ تھی، ہر بلا آ رہی تھی، ہر مصیبت آ رہی تھی، تکلیفیں آ رہی تھی، پرابلمز آ رہے تھے، پریشانیاں آ رہی تھی، وہ ماں باپ کی دعائیں تھی جو ٹکرا کے واپس چلی جا رہی تھی، ورنہ تم گر جاتے مصیبتوں میں. اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر، سب نکل کے چلے جاتے، لیکن یہ وہ صرف ماں باپ کی رحمت تھی. اب باپ مر گیا، ماں کی ایک ٹوٹل رحمت تمہارے پاس. امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، کہ جب وہ شخص نے کہا مولا میں پریشانیوں میں گر گیا، مولا میں بلاؤں میں گر گیا، مولا میں سٹریس میں گر گیا، مولا میرا کام نہیں بن رہا، میرا رزق ظاہری طور پہ رکا ہوا ہے، یہ کیا میں پرابلمز میں کیسے آیا؟ امام نے کہا تیرے والدین ہیں. کہا نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کہا جو راتوں بلائیں مصیبتیں پہلے بھی تیرے پاس آتی تھی، جملے غور سے سنو، بلا مصیبتیں پہلے بھی تمہارے پاس آتی تھی، لیکن راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والے چلے گئے. جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، غفور و رحیم ہے، وہ جو رحمت کا شیڈ تھا، جو رحمت تیری بلاؤں کو وہ روک رہی تھی، تیرے گناہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گناہوں کی وجہ سے جو روک رہے تھے وہ چلی گئی. یہ ہے ماں باپ. تو بہترین موقع کیا ہے؟ جتنا ہو سکے یہ پڑھو. اور آج تھرسڈے نائٹ ہے، رجب کی پہلی جمعرات، سب کے لیے میسج ہے کہ واٹ ٹو ڈو، آج کی رات کرے کیا، آج کی رات ہاؤ ٹو اسٹارٹ. آپ انصاف سے بولو، جتنے مجھے سن رہے اس وقت، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کے بچے صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کسی کے شوہر کے ساتھ انبن ہے، کسی کی ساس کے ساتھ انبن، کسی کا رزق رکا ہوا، کسی کا بزنس رکا ہوا، کسی کو سٹریس ہے، کوئی بیمار ہے، ساری چیزیں جو ہماری لائف میں پرابلمز میں آتے ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے آج کی رات رجب کی رات ہے. رجب روزہ رکھ کے یہ عمل کرنا تھا، لیکن اگر آج گزر گیا آپ کل بھی رکھو روزہ. رجب ایک نہر ہے، ایک ریور ہے جنت میں جس کا نام رجب ہے. وہ ریور ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ دودھ سے زیادہ، ملک سے زیادہ وائٹ ہے، برائٹ ہے، روشن ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ہنی سے زیادہ میٹھی ہے اس کا پانی. جو یہ رجب کا مہینے میں یہ کرے گا، ایک روزہ رکھے گا، میں بامبے والوں کو بول رہا ہوں جو سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر، ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس نہر کا پانی، اس نہر کا، رجب نہر کا پانی تم جنت میں پیو گے. دوستو ایزی مت لو، ایزی مت لو. ارے چلتا ہے، پانی نہیں پیئیں گے تو کیا دوسرا پانی پی لیں گے؟ دوسرا پانی نہیں، یہ پانی ایک رحمت کا پانی ہے. آج تم کو اندازہ نہیں ہے، اس وقت اندازہ ہوگا جب بلینز اور ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے، سب کے ہاتھ میں اس کے اعمال کا بوجھ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین سورہ الحم میں تم پکار پکار کے بولتے ہو روزانہ منیمم 10 دفعہ کہ تو روزہ جزا کا مالک ہے، تو کریم ہے. وہ ایسا دن ہے کہ ایک دن کو اللہ نے 50,000 سنہ کا، 50,000 ایئرز کا وہ میں ایک دن بنا دوں گا. وہ ایک دن پریشان ہوگے، لیکن اگر رجب کا روزہ رکھو گے، رجب میں یہ اعمال کرو گے تو تم رجبی کہلاؤ گے، اور جو رجبی ہوگا اس کے چہرے روشن رہیں گے. اس کی وہ اس دن روز محشر کی 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، اس کی پیاس تم کو نہیں مل ہوگی، تم کو پانی پلایا جائے گا، تمہاری بخشش ہوگی. ایک روزہ رکھ لو، ایک رکھ لو بس. میں یہ نہیں بولتا ایک ہی رکھو، لیکن رکھو روزہ. 27 رجب کا روزہ، ڈونٹ فارگیٹ اٹ، ڈونٹ فارگیٹ اٹ. 27 رجب کا روزہ یہ وہ ایکسٹرا آرڈینری روزہ
جو وہ ایک روزہ 60 ایئرس کے برابر. میں سارے سفینۃ النجات پہ سننے والوں کو بول رہا کہ میری بات کو آگے بڑھو, میسج کرو کہ دیکھو 27 رجب 26 رجب کی رات کو سحر کرنا اور 27 کا روزہ رکھنا, تمہارا قضا بھی ادا ہوگا اور 60 ایئرس کے روزے کا ثواب ملے گا, اور پھر رجب کا فائدہ بھی ملے گا. اتنا بڑا روزہ آنے والا ہے بھائی. ہک اینڈ کروک تم کو رہنا ہے اور دعا کرو کہ اللہ 27 رجب تک صحت دے, صحت کے ساتھ رکھ, ہیلتھی رکھ, کہ تو رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا. خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, گناہوں کی وجہ سے وہ دن آنے سے پہلے اس کی رحمت ہٹ جائے. رحمت ہٹی تو بندہ بیمار ہو جائے, بیمار ہو گیا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. 60 سال کے روزوں کا ثواب تمہارے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ نکل گیا. تو میری خواہش ہے کہ یہ بھی دعا کرنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج میں دے رہا کہ یہ مت ایزی لے کے مت بولو. ہو سکتا تم اب بڑے خوش ہیلتھی ہو, بہترین تمہاری صحت ہے, ہو سکتا 26 رجب کی مغرب تک تمہاری صحت اچھی رہے, لیکن آدھی رات کو صبح نیت کرنے سے پہلے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے, خدا نہ خواستہ پیٹ اپسٹ ہو جائے, کوئی بخار آ جائے, سر درد ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا, اور تمہارا 27 رجب کا روزہ ہٹ گیا. تم کو یہ توفیق اور یہ سعادت نہیں ملی. اس کے لیے ابھی سے دعا کرو. آج 5 رجب ہے, ابھی سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے, رجب کا فائدہ لینا ہے, رجب میں تیری برکتوں کو, رحمتوں کو, نعمتوں کو اور بلیسنگز کو لینا ہے. پروردگار تو صحت کے ساتھ سب کو رکھنا اور مجھے رکھنا. اور چوتھی یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تو توفیق دینا, تو توفیق دینا. میرے کریم, یہ پڑھ کے بولو, میرے کریم, میرے کریم, یا تواب الرحیم, یا عزیز و یا غفار, یا غفور الرحیم. میں جانتا میں بہت بڑا گناہگار ہوں, لیکن تیرا کرم زیادہ ہے, تیری رحمت زیادہ ہے, تیری نعمتیں زیادہ ہے, تیری بلیسنگ زیادہ ہے. پروردگار تو مجھے ہیلتھی رکھنا کہ میں وہ روزہ رکھ سکوں. ایک سال بعد پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا رجب کا یہ روزہ. اور آج کی رات ایک بہترین نماز ہو سکتا آپ نے پڑھی ہو, اور اگر نہیں پڑھی تو آج کی رات میری مجلس کے بعد ضرور پڑھو. لیلۃ الرغائب کہا گیا آج کی رات کو, لیلۃ الرغائب, اس کی 2 رکعت نماز ہے. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے پورا ایک چیپٹر لکھا, ماہ رجب لیلۃ الرغائب کی نماز. 12 رکعت نماز, 12 رکعت, لیکن 12 رکعت اسٹریٹ نہیں پڑھنا ہے, 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. نیت کرو میں 2 رکعت نماز اول شب جمعہ, پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, قربۃ للہ, کافی ہے, قربۃ للہ. یہ نیت کرو کہ میں پہلی جمعرات, رجب کی پہلی جمعرات لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, قربۃ للہ. مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو. جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا, جس تسبیح سے ایکچولی, وہ اس نماز میں ہے, اسی لیے میں نے پڑھا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو معلوم یہ تسبیح کس سے پہلے دفعہ پڑھی؟ کئی مرتبہ اللہ کے نام. نبی ابراہیم جو اتنا بڑا عظیم نبی, ہمارے سرکار سردار انبیاء, 2nd نمبر پہ ابراہیم ہے, 2nd نمبر پہ, کہ جس کو اللہ نے رسول بھی بنایا, نبی بھی بنایا, امام بھی بنایا. اتنا بڑا نبی, نبی ابراہیم, جن کی سنت آج تک ہمارے پاس, حج نبی ابراہیم کی سنت ہے. خانہ کعبہ جنہوں نے بنایا, طواف, 2 رکعت نماز, صفا مروہ, ان کی بیوی جناب حاجرہ کی سنت ہے. مینا میں جا کے بکرے کو جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ جناب ابراہیم کی سنت ہے. سنت ابراہیمہ آج تک ہماری شریعت محمدی میں واجب ہے. تو یہ جناب ابراہیم اتنا بڑا نبی ہے. اس نبی ابراہیم کے پاس جانور تھے, بکری بکرے یہ سب تھے. تو اللہ نے ان کا امتحان لیا مال کے ذریعے, پیسے کے ذریعے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مال سے امتحان لیتا ہوں, پیسے سے, اولاد کا امتحان لیتا ہوں, اور صحت کا امتحان لیتا ہوں. اولاد کا, مال کا, سب امتحان اللہ لیتا. اللہ سارے امتحان میں کامیابی دے, صحت کے ساتھ رکھ انشاءاللہ, عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ.
نبی ابراہیم کے پاس گوٹ، شیپ، یہ سب چیزیں تھیں، بفلو، یہ سب چیزیں تھیں، تو روز یہ چرانے جاتے تھے. ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک ہے، ایک جھاڑ کے نیچے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے، ان کے جانور سامنے، کافی جانور تھے، کافی شیپ تھے، کافی گوٹ تھے، سب وہ اپنا اپنا کھانا رزق کھا رہے. نبی ابراہیم نے دیکھا کہ ایک دم ایک شخص سامنے آیا، حسین اور خوبصورت، اور اس نے اتنی حسین آواز میں، اتنی خوبصورت آواز میں پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جیسے ہی پکارا، جیسے ہی اس نے پکارا، وہ نبی ابراہیم کو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، قریب گئے، قریب جا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کتنا اچھا تو نے میرے اللہ کا نام. دیکھو دوستو کیا محبت تھی، یہ محبت کو پیدا کرو. کہا اللہ تو نے کتنا اچھا میرے اللہ کا نام لیا. ایک دفعہ اور لے گا. اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا، کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. انہوں نے مقصد وہی ہے. انہوں نے کہا، اس اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اے ابراہیم، میں فری نہیں پڑھتا، تم دو گے کیا اگر میں پڑھوں گا تو؟ انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے، کیا دو گے؟ پوچھا کیا دو گے؟ تو کہا مثال کی طور پر میرے پاس 100 گوٹس اور شیپس اور بکریاں، میں 25% آپ کو دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے پکارا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نبی ابراہیم was so happy, so excited, he got strength. یہ چیز ہے یار، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو گے نا، یہ معصومین کا طریقہ میرا مولا پڑھتا تھا. محبت علی کے بعد ہے سب، ولایت امیر المومنین کے بعد ہی ہے سب. تو ولایت امیر المومنین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ یاد رکھو. نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین. عزاداری حسین میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ہے تو یہ تسبیح کا فائدہ ہے. لیٹ می کلیئر، یہ ساری محبت امام علی ہے، ولایت علی تمہارے پاس ہے اور عزاداری حسین تمہارے پاس ہے. تو جب ان ساری تسبیحوں کا فائدہ ہے، اگر ولایت علی نہ ہو، عزاداری حسین ہی نہیں کرتے ہو، تو پھر یہ تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تسبیح کسی اور نے نہیں بتائی، معصوم نے بتائی. جس نے بتائی اس کا نام علی ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو بہرحال اس ابراہیم نے کہا اے شخص ایک دفعہ پھر پڑھ دے. اس نے کہا اوکے، فری نہیں پڑھوں گا. کیا دو گے؟ کہا اور 25% دے دوں گا. آپ، میں بڑی آسانی سے پڑھا اور آپ سن رہے. 25 گوٹ دینا یا شیپ دینا یا بکرے یا بکری دینا مذاق؟ ہم 1 روپیہ نہیں دیتے، ہم 1 روپیہ نہیں دیتے. سوچتے 10 دفعہ. اور 25 بکرے دے دینا صرف اللہ کے نام کی تسبیح سننے کے لیے. پھر جبرائیل نے کہا، پھر اس بندے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم واز سو ایکسائٹیڈ، سو ہیپی. ان کو طاقت آ گئی، ایک پاور آ گیا ان کے پاس، خوشی کے مارے کہ میں نے اپنے اللہ، کیا محبت تھی، کیا محبت. Again he came to him and he said, can you recite one more time please? Can you say one more time? He said, listen, I'm not going to recite free. یہ میرے جملے ہے. What are you going to give me? He said, again I'm going to give you 25%. He said, okay. پھر ابراہیم آ کے بیٹھ گئے، صرف سنتے جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تمہاری تقدیر بدل جائے گی. رزق کے لیے سب سے اچھی تسبیح بتا رہا میں آپ کو آج. He was so happy. ابراہیم اتنا بڑا نبی کہ کیا میرے اللہ کا نام ہے، کیا سکون مل رہا مجھے. وہ وہی تو کہہ رہا، if you really need the peace in your heart, recite the tasbih what I said. پھر آئے ابراہیم، کہ can you do it one more time? He said, you are going to give me 75 these sheep and goats. ابراہیم نے کہا میں نے تجھ سے وعدہ کیا یہ سارے تیرے ہیں. کہ اب تیرے پاس صرف 25% ہے، تم دو گے وہ 25%. ابراہیم نے کہا لے لے اللہ کے نام، میرے اللہ کے نام پہ لے لے.
پیسے کا امتحان اللہ کیسے لے رہا دیکھو. جب پیسہ ہمارے پاس آ جاتا وی فارگیٹ ایوری تھنگ. اللہ معاف کرے. ہم آج کے دور میں کیا کرنا, پیسہ آ جائے تو غریب کا خیال رکھنا, یتیم کا خیال رکھنا, ویڈو کا خیال رکھنا, مسکین کا خیال رکھنا. رجب کا مہینہ بہترین ثواب ہے, بہترین ثواب. اگر چاہتے ہو, تم چاہتے کہ تمہارے مرحومین کو آج فائدہ پہنچ جائے, پلیز پلیز جاؤ کسی غریب کے پاس, جاؤ کسی یتیم کے پاس, کسی یتیم کو کچھ روٹی دے دو, ایک روٹی دے دو. کسی غریب کو ایک روٹی دے دو, کسی مسکین کو ایک روٹی دے دو, کسی بیوہ کو ایک روٹی دے دو. اس کے بعد دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوتا. پھر ابراہیم نے کہا اب کیا دو گے؟ اب اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا 25%, یعنی 100 گوٹس کا دینا. پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب تو اس انداز سے پڑھا کہ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, اللہ کی محبت, رونے لگے, کیا میرا کریم کا نام ہے. پھر آئے, آ کے کہا ایک دفعہ اور پڑھ سکتا. اس نے کہا لسن, جتنے تمہارے پاس شیپس تھے, گوڈس تھے, وہ میں نے لے لیے, یہ میرے ہو گئے. اب کیا ہے تمہارے پاس؟ اب سننا, اس کے لیے میں نے پورا یہ واقعہ پڑھا, مشہور واقعہ. اب اس کے لیے پڑھا میں نے. کہا اب کیا دے, what are you going to give me now? What are you going to give me now? اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, don't have anything. سارے یہ تو میرا مال ہے. اب سننا دوستو, it's not easy. اللہ نے امتحان کیسے لیا اور یہ کیسے کامیاب ہوئے. He said no, you don't have anything. What are you going to give me? تو اس وقت ابراہیم کا جواب سنو. ابراہیم مالک تھا ابھی تک اس سارے شیپس اور گوٹس کا. اب ابراہیم نے اس سے پلٹ کے کہا ایک دفعہ میرے اللہ کا کیا محبت, اس محبت کو پیدا کرو. کہا کہ ایک دفعہ میرے اللہ کی تسبیح پھر پڑھ دے تو. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ تو کہا کہ بھائی سن, یہ سارے جانور اب تیرے ہو گئے, لیکن اب تجھے بھی اس جانور کو چرانے کے لیے, دیکھ بھال کے لیے, ٹیک کیئر کے لیے کوئی نوکر چاہیے نا. تو I'm going to work for you, I'm going to work. میں تیرے پاس ان جانوروں کی نگرانی کے ٹیک کیئر کرنے کی جاب کروں گا, تو مجھے رکھ لے. اب اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ بس کہنا تھا. وہ سامنے ایک دم آ گئے, پھر آ گئے قریب. اس نے, ابراہیم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. انہوں نے سامنے آ کے کہا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے اپنے امتحان میں. میں کوئی اور نہیں ہوں, میں جبرائیل ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا تھا تمہارے پاس کہ تمہارے مال کا امتحان لو. ابراہیم تم اپنے مال کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. عزیزو, ابراہیم سے اللہ نے مال کا امتحان لیا, جان کا امتحان لیا. نار نمرود میں پھینکا تھا, جان کا امتحان. اور تیسری چیز کا امتحان لیا, اولاد کا, کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی اللہ کی محبت میں. جان, تینوں چیز کا امتحان اللہ نے ابراہیم سے لیا, اور یہ تینوں چیزوں میں کامیاب ہوئے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تینوں چیزوں پہ یہ کامیاب ہو گئے. آپ نے غور کیا کہ کیسا امتحان اللہ لیتا اور کیسی تم کو تسبیح سے تم کو فائدہ ملتا. یہ ابراہیم کامیاب ہو گئے. تو یہ تسبیح آج کی رات پڑھنا ہے. یہ تسبیح اپنے تاخیبات میں رکھ لو. آج میں بولتا 100 نہیں پڑھتے, ٹائم نہیں ہے بامبے میں, 18 ٹائمز پڑھو روز, رات میں اور صبح میں. تسبیحات اربع کے ساتھ یہ پڑھنا. تسبیحات اربع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. You know it's extraordinary تسبیح, extraordinary تسبیح. اس تسبیح کے ساتھ کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے, اور سب سے بڑا اللہ کا نام ہے اللہ اکبر, کہ سب سے بڑا تو ہے اکبر. یہ 4 نام. اس کے فوراً بعد یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ مولا علی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. یہ تسبیحات اربع کے ساتھ پڑھنا. اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کے بعد 4 اللہ کے نام لینا.
4 اللہ کی آیتیں پڑھنا شکر کے ساتھ. پہلا دفعہ یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھنا. اس سے کیا ہوگا؟ نظر بد سے بچ جاؤ گے تم. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح کے بعد یہ پڑھو. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 3 مرتبہ پڑھو. سب 100 مرتبہ پڑھو. کوئی منع نہیں کر رہا. اس سے تم کو نجات مل جائے گی. اس سے تمہاری پریشانیاں دور ہوگی. رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. پھر 3 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کہ سارا کام میں نے تیرے حوالے کیا. یہ بھی 3 مرتبہ. پھر 3 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 6 امام کا بتایا ہوا تھا خجمہ بتایا. یہ 6 امام کا رزق کے لیے حسبنا اللہ نعم الوکیل. بس اتنا 3 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل. یہ تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے بیفور یو گو ٹو بیڈ یو پڑھو. میں تو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں فضل بھائی کی مجلس میں. جسٹ گفٹ دے کے جا رہا ہوں رجب کی وجہ سے. اتنا فائدہ ہوگا. آپ مجھے دعا دینا اور کچھ نہیں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. آئی جسٹ نیڈ یور پریئرز. آئی جسٹ نیڈ یور دعا کہ اللہ تو ہم کو توفیق دے اور اس کے لیے دعا کرنا توفیق کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے واسطہ دینا امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ دونوں معصومین کا واسطہ دے کر اللہ کا رسول کہتے سرکار کہتے میں نہیں بول رہا. سرکار کہتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت میں تم کو شوق پیدا ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو توفیق عطا کرے اس کی عبادت کرنے میں, اس لیے کہ بعض وقت میرا ارادہ ہے, میرا انٹینشن ہے, میری نیت ہے کہ میں کروں لیکن نہیں کر سکتا. بیمار ہو جاتا انسان خدا نہ خواستہ, الجھنوں میں پریشانیوں میں آ جاتا خدا نہ خواستہ, اسٹریس میں آ جاتا, ٹائم نہیں ملتا. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہ چاہے He can change your destiny یار. He can change your destiny. اگر تم یہ کرو گے تو میری خواہش ہے آپ سے دعا کرو 10 امام آج 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی کے نام پہ میرے 10 مولا ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. سامرے کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ 4 تسبیح پڑھو. پھر میں نے 4 آیتوں کے وہ بتایا آپ کو. This can change your life. This can change your life. اور یہ نماز لیلۃ الرغائب کی آج شب جمعہ ہے. اگر آج پڑھ لی تو ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک بھی پڑھو. یہ پہلی جمعرات کی ہے لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. مستحب نماز ہے, کبھی بھی پڑھو. رجب کی نماز ہے, نیت رجب کی کرنا کہ رجب کی پہلی جمعرات آج کی رات 2 رکعت کر کے نماز پڑھو. نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ تسبیح پڑھنا صبح 70 مرتبہ 70 ٹائمز. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور اس کے بعد آپ کو مفاتیح الجناح میں اور بھی چھوٹی چھوٹی تسبیح اور کچھ دعائیں ہیں وہ مل جائیں گے. وہ دعا پڑھو. اس کا فائدہ بتا دو, اس لیے کہ ساری بزنس کمیونٹی ہمارے خوجہ بھائی کی بہت اچھی بات ہے. کاروبار میں تم برکت چاہتے, حلال رزق ہونا چاہیے تو پھر کاروبار میں برکت ہوتی ہے. اینی سب کا ماشاءاللہ حلال ہے. خمس حق مظلوم بی ضرور دو تو اس سے تمہارا فائدہ ہوگا. بہرحال اس کا فائدہ بتاؤ. یہ نماز کا کیا ہے؟ یہ نماز کا فائدہ موت سے پلیز یہ اس سال ثواب کی مجلس ہے, اسی لیے میں نے یہ کلمات سے اور آج کی رات سے اس لیے شروع کیا. یہ نماز کا فائدہ دیکھو. بیٹا لے کے جا کے لٹایا قبر کے اندر, گریو بند ہوئی, اللہ ایک حسین اور خوبصورت شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں لکھ رہے, میں کوئی یہ فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو, مفاتیح کا ریفرنس دے رہا. شیخ عباس قمی ایک عظیم پرسنالٹی ہے جو مولا اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. ہر سال جاتے تھے ہم نجف اشرف, لیکن یہ سال ویری انفارچونیٹ
بس میرا مولا معاف کرے، ویزے بند ہے، فلائٹس بند ہے، ورنہ 13 رجب میرے مولا کے پاس کرتا تھا، آج 10 ایئرس ہو رہے. انشاءاللہ اب شعبان میں جاؤں گا، 15 شعبان میرے مولا حسین کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ. تو کہاں دفعہ نے بتایا شیخ عباس سے کبھی چلو میرے ساتھ زیارت پہ، تمہیں بتاؤ میں المنتظر ٹورز کے ساتھ جاتا ہوں. جسٹ کم ود می دین آئی شو یو ایچ اینڈ ایوری پلیس کہ کون سا عالم کہاں دفن ہے. تو شیخ عباس کہاں دفن ہے پتہ ہے؟ مولا کے صحن کے اندر نجف اشرف. اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے، آنکھ بند ہو تو میرا مولا سامنے آ جائے. وہ گولڈن ٹوم، وہ 2 مینارے، اور جو جیسے اب انٹر ہوتے صحن ہے، بالکل جو صحن ہے جہاں سے اب انٹر ہوتے ہیں اسی کے سامنے شیخ عباس سے خمی ہے. خم کے رہنے والے، اللہ ہم کو معصومہ میری مظلوم بی بی کی زیارت نصیب کرے. لیکن یہ فیملی، یہ ان کا انتقال کے وقت یہ نجف اشرف میں تھے، اور بالکل مولا کے صحن کے اندر شیخ عباس سے خمی دفن ہے. اور اتنی عظیم پرسنالٹی، اتنی عظیم کتابیں لکھی، ان کا بڑا عظیم کنٹریبیوشن، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے شیخ عباس کا مولا کے پاس شیعت کے لیے. تو یہ ہوا کیا، شیخ عباس وہاں رہتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی تمہاری گریو بند ہوگی لحد، مثال کے طور پہ محفل مصطفیٰ میں تمہاری گریو بند ہوئی، اور تم نے رجب میں یہ نماز پڑھی ہے پہلی جمعرات کو، ہر سال تم پڑھتے ہو، تو اللہ اس نماز کو اتنا حسین خوبصورت چہرہ بنا کے روشن لحد کی تمہاری گریو کے اندھیرے کو بند کرنے کے، یہ سیدھا اندر آ جائے گی. وہ سیدھا جیسی اندر آئی تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، برائٹ. میں فیری ٹیل سٹوری نہیں، بار بار بول رہا ہوں، شیخ عباس خمی نے وفاتی میں لکھا، پوری تمہاری گریو روشن ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی. مثال دے رہا اپنی لینگویج میں بولا، لائٹ آ جائے گی. جو سب سے زیادہ اندھیرا، سب سے زیادہ جو نیچے مصیبت ہے، اس کے لیے بولا کہ سب سے زیادہ ہماری مصیبت کیا ہے، نیچے اندھیرا. اسی لیے ہم 2 رکعت وحشت قبر کی نماز پڑھتے. جو پہلی رکعت کو، پہلی رات کو جو ہم وحشت کی نماز پڑھتے، وحشت کے معنی کیا ہے؟ وحشت کے معنی خوف کے ہے، فیئر ہے. یہ ساری وہ چیزیں وحشت میں آتی. مردہ سب سے زیادہ نیچے پریشان ہوتا وہ اندھیرے سے اور گرمی سے. بڑی لائٹ میں رہنے والے ہم لوگ، بڑی بڑی لائٹس میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، وہ ساری چیزیں ختم ہو کر کیا ہو جاتا، ایک اندھیرے ایک چھوٹے سے حجرے میں چلے جاتے، ایک ویری اسمال، ویری نیرو، ویری اللہ معاف کرے ویری نیرو روم میں لٹا دیتا بیٹا. اور بیٹا لٹاتا اور کوئی نہیں لٹاتا. اس وقت بیٹے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو بڑے بیڈ روم میں سوتا تھا، میری ماں تو بڑے بیڈ روم میں سوتی تھی، میرے باپ کے روم میں اتنے لائٹس تھے، میرے روم میں، میرے ڈیڈ کے روم میں اتنے ایئر کنڈیشنز تھے. لیکن آج میں کہاں لٹا رہا، نہ اس کا بیڈ ہے، نہ اس کا پلو ہے، نہ اس کی بیڈنگز ہے، کچھ نہیں ہے. وہ رات جب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آئے گا، بیٹا نہیں کرے گا تو کون کرے گا یار؟ اس رات کو یہ نماز کام آئے گی. اس رات کو ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کام آئے گی. یاد رکھنا، جتنا میرے مولا سے محبت کرو گے، جتنا میرے مولا کی بات سنو گے، جتنا اطاعت علی میں رہو گے، جتنا یو ول فالو دا پاتھ آف امام علی، اس رات میں کام آئے گی. اینڈ یہ نماز اس وقت ایسے کام آئے گی کہ جب آپ نیچے جائیں گے تو اللہ اس نماز کو حسین اور خوبصورت روشن چہرہ بنا کے نیچے بھیجتے ہیں، اور اتنی برائٹنس ہو جائے گی گریو میں کہ مردہ کو سکون مل جائے. سکون ہی چاہیے نا، زندگی میں بھی سکون چاہتے ہو، آئندہ سال رجب تک سکون چاہتے ہو، ود آل کنڈیشنز. اوکے، ود آل کنڈیشنز یہ سکون مل جائے گا. کیسے ملے گا؟ مردے کو سکون مل جائے گا، روشن ہو جائے گی خبر، گریو روشن ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ تو مردہ اس کو دیکھے گا، دیکھ کے بولے گا بھائی تو کتنا حسین ہے، کتنا بیوٹیفل ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، اور تیرے چہرے سے کتنی روشنی ہے، تو کتنی اچھی بات کر رہا، تیری بات سے مجھے سکون مل رہا،
تیرے آنے سے میری خبر کی وحشت چلی گئی، وحشت چلی گئی، وحشت چلی گئی، فیئر چلا گیا، تیرے آنے سے مجھے سکون مل گیا۔ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے بھائی، میں رجب کی وہ پہلی جمعرات والی صلاۃ لیلۃ الرغائب ہوں جو تو پڑھتا تھا، وہ نماز ہوں۔ آج اللہ نے مجھے حسین اور خوبصورت بنا کر تیری لحد میں تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ تو لونلی فنس فیل کر رہا تھا، تو اندھیرا تھا تیرے پاس وحشت تھی، تو اکیلا تھا، تو اللہ نے مجھے بھیجا۔ اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، ایون ڈے آف ججمنٹ میں تیرے سر پہ رحمت کا سایہ بن کے رہوں گا اور پل صراط سے گزاروں گا۔ دوستو ایزی مت لو، ایزی مت لو۔ what I'm seeing this life is what، یہ زندگی کے بعد جو اصل لائف تمہاری شروع ہوگی، اس کے لیے یہ رجب کی نماز میں نے بتائی۔ پلیز رجب کی نماز کو مس نہیں کرنا، ڈونٹ مس دس نماز۔ آپ نے اگر پڑھ لیے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھی ہے تو ابھی بھی موقع ہے۔ ہم لوگوں نے مابین حرمین مولا حسین اور مولا عباس کے روضے میں جب ہم المنتظر کے ساتھ گئے تھے تو وہاں ہم نے مابین حرمین ہم نے پورا قافلے والوں نے یہ نماز پڑھی تھی۔ تو میری آپ سے خواہش ہے کہ یہ نماز اپنے ساتھ بامبے میں پڑھنا، اور بامبے میں یہ نماز پڑھو۔ اور آج کی رات موقع ہے ابھی بھی، اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈونگری میں، کوئی ملاڈ میں، کوئی ممرہ میں، ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، بامبے میں اگر کوئی آپ جانتے کسی کو کہ کوئی غریب یتیم وہ اس محلوں میں یا آپ کے کہیں بھی رہتا ہے، اس کے قریب کوئی آپ کے جاننے والے، تو فون کر کے بولو کہ 100 روپے اس کو دے دو، غریب کو 500 روپے بھیجا دو، کسی بیوہ کو کچھ روٹی بھیجا دو، روٹی بھیجا، روٹی تمہارے دسترخوان پہ اتنی روٹیاں ہیں، لیکن ایک غریب کے گھر میں، یتیم کے گھر میں آج کی رات ایک روٹی بھیجا دو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو۔ آج کی رات از ویری ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، کچھ پیسے بھیجا دو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے ماں باپ پہ کتنا رحم کرتا۔ یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں، میرا مولا علی حکومت ہے، کوفے میں حاکم ہے میرا مولا، لیکن پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں۔ ارے کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علیم نے بھی طالب میں۔ میری خواہش ہے آپ سے کہ پورا رجب کا مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا، یہ مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا۔ اس میں اتنی ولادتیں، تیرا رجب آ رہی، میرے مولا کی ولادت کی تاریخ آ رہی، تم اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا عید کو، ان یتیموں کو بھی سیلیبریٹ کرنے دو، ان غریبوں کو بھی کرنے دو۔ یہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے رجب میں، سب سے زیادہ۔ کسی غریب تک کھانا بھیجا دو، کسی غریب تک کچھ اناج بھیجا دو، کسی یتیم کو ایک لباس بنا دو، کسی یتیم کو کچھ کپڑے بنا دو۔ اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے۔ بس دوستو، ایک فضل بھائی کے مغفرت کے لیے، اور آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و